جواد ہمدانی ہے. میں تقریباً 10 سال ایران میں رہا ہوں. میرا جو گریجویشن ہے وہ اسلامک فلسفی میں ہے اور 4 ایئرس گریجویشن، اور پھر میرا ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پرشین لینگویج اور لٹریچر میں ہے. اثر کشتہ خویش میگذرد همچو باد چه توان کرد وقت است تو کیا کیا جائے. وہ اپنے مارے ہوں کے اوپر سے ہوا کی طرح گزرتا ہے وقت، ہے نا. وقت قتل کر کے نا ہوا کی طرح گزرتا جاتا ہے. تو بس وقت ایسے ہی گزر گیا. باقی تھوڑا سا براڈ کاسٹنگ سے تعلق، ٹیچنگ میرا اصل شعبہ ہے جو میرا شوق ہے، اور اتنی سی بات ہے. تو مجھے آپ بھی اتنا بتا دیں پلیز. بہت شکریہ، ویلکم. اچھا، تو امید ہے کہ آواز سب تک جائے گی نا، سب تک جائے گی. زبردست. اچھا، فارسی زبان جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو 3 مختلف زمانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں اینشینٹ پرشین، اور اس کے لیے جو فارسی میں اصطلاح ہے وہ ہے فارسی باستان. فارسی باستان یعنی اینشینٹ پرشین. اس کے جو ٹریسز ملے ہیں ہمیں، وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم سے آج کے زمانے سے تقریباً 4000 سال پہلے. تو اس وقت یہ زبان، باستان فارسی میں اینشینٹ کو کہتے ہیں. آرکیولوجی کو کہتے ہیں باستان شناسی، آرکیولوجی. اور یہ زبان آپ کہہ لیجئے کہ جب ایران میں زرتشت مذہب وہاں پر تھا تو تقریباً وہاں تک اس کے ٹریسز ہمارے پاس ہیں اس زبان کے. ٹھیک ہے. یہ دورہ آگے بڑھتا ہے اور تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 1500 سال اس کا ایک پیریڈ آپ رف سا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اگلے مرحلے میں زبان داخل ہوئی اور اسے ہم کہتے ہیں فارسی میانہ. اس کا دوسرا نام فارسی پہلوی بھی ہے، اسی کا نام. اور اگر آپ نے وہ مشہور شعر سن رکھا ہو، مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی مولوی، مولانا روم کی مثنوی معنوی، هست قرآن ہے در زبان پہلوی، پہلوی زبان میں. اور آپ نے ایران کے ایک بادشاہ تھے انقلاب سے پہلے، ان کا نام تھا رضا شاہ پہلوی. وہ پہلوی اپنے آپ کو اسی مناسبت سے کہتے تھے. یہ نہیں کہ ان کا تعلق کسی ایسے وہ مطلب خاندانی تعلق نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ایٹریبیوٹ کرتے تھے کہ ہم اس لیگیسی کو کیری کر رہے ہیں جو پہلوی لیگیسی تھی. اسے ہم کہتے ہیں فارسی میانہ. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا نام ہے فارسی پہلوی. اسی فارسی پہلوی میں سے چند زبانیں آگے بڑھی ہیں جن میں سے بہت ساری زبانوں کے متعلق آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. اگر آپ نے کرڈش لینگویج کا نام سنا ہے، کردش فارسی میانہ کا ایک اگلی شکل ہے. بلوچی زبان فارسی میانہ کی ہی ایک اگلی شکل ہے. اس لیے گرمانجی اور بلوچی ملتے جلتے ہیں. جی، گرمانجی بھی اسی میں ہے. جی، گرمانجی بھی اسی میں آتی ہے، اسی گروپ میں آتی ہے. دانش کو بلوچی آتی ہے. اچھا، گڈ، زبردست. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ فارسی زبان جسے ہم کہتے ہیں، جو آج کل کی ہماری کلاسیفیکیشنز ہیں زبانوں کی، اسے ہم انڈو یورپین لینگویجز میں سے شمار کرتے ہیں. انڈو یورپین یا انڈو ایرین لینگویجز جو ہیں
وہ زبانیں جو اس وقت یورپ کے بہت سارے حصوں میں بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یورپ کے علاوہ کچھ ایشیا کے ممالک میں بھی بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور انڈو یورپین لینگویجز میں سے جو چند بڑی زبانیں، اچھا ایک تھامس ماس کی تھیری ہے کہ جو انڈو یورپین لینگویجز ہیں ان کی اینسیسٹر لینگویج سنسکرت ہے، یعنی بہت ساری ویسٹرن لینگویجز کی بھی ان کا یہ ہے تھیسس ہے، اور اس میں سے پھر آگے باقی زبانیں نکلتی ہیں. بہرحال انڈو یورپین لینگویجز کا جو فارسی اس میں سے ہے، ٹھیک ہے. فارسی کو پھر ہم مزید کلاسیفائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک فارسی باستان ہے، اینشینٹ پرشین ہے، ایک میانہ میڈیول پرشین ہے، اور میانہ کی جو میں نے چند زبانیں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس میں سے نکلی آگے، ان میں سے ایک کردش، ایک بلوچی، ایک ابھی آپ نے کرمانجی کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ پشتو، جی، اور فارسی. تو فارسی، پشتو، کردش، ایک دو اور زبانیں بھی ایران کی ہیں مقامی، میں عرض کرتا ہوں، میں آتا ہوں اس پہ میں آتا ہوں. جی یہ زبانیں جو ہیں یہ کزن لینگویجز ہیں، یعنی ان کی ماں ایک ہے، ان کی ماں فارسی میں آنا ہے. فارسی میں آنا جو ہے کچھ اس کے مشرقی لہجے تھے، کچھ اس کے مغربی لہجے تھے، ٹھیک ہے. تو ان میں سے کچھ ایوالو ہو کے آگے بڑھ کے آج تک ہم تک موجود ہیں، کچھ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یا تو ٹرانسفارم ہو کے بالکل کوئی اور زبان بن چکے ہیں، یا ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، یا اس کے لنکس ہم ڈیولپ نہیں کر پاتے نا. بعض اوقات چیز تو موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہوتا اس کے اوپر، یا مطلب وہ لنکس ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو فارسی میانہ سے کافی ساری وہ زبانیں جن سے آپ آشنا ہیں، ان کے کم از کم ناموں کی حد تک آشنا ہیں، وہ اس سے نکلی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً 1500 سال پہلے تک آپ اس کا ٹائم نکال سکتے ہیں. یعنی اگر یہ 3500 سال ہے تو یہ 2-2500 سال تک 1500 سال مزید اس میں کم کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ بنتی ہے. آج کی جو فارسی ہے اس وقت جسے ہم کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں فارسی جدید. ٹھیک ہے. اور اسی کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے فارسی، ابھی آپ نے کچھ کہا تھا، کسی نے ایک نام لیا تھا، دری. اس وقت جو فارسی بولی جا رہی ہے، تھوڑا سا یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے، یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. جسے آپ فارسی دری کے نام سے جانتے ہیں، فارسی دری یہی فارسی جدید ہے. مسکنسیپشن کیا ہے؟ مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو زبان افغانستان میں بولی جاتی ہے وہ فارسی دری ہے، اور جو ایران میں بولی جاتی ہے وہ ایرانی فارسی ہے. مسکنسیپشن یہ ہے، ٹھیک ہے. نہیں، اس وقت جو بھی فارسی بولی جا رہی ہے وہ فارسی دری ہے. فارسی دری کے ڈائلیکٹس ہیں. اس کا ایک افغانی ڈائلیکٹ ہے، اس کا ایک تاجک ڈائلیکٹ ہے، اس کا ایک ایرانی ڈائلیکٹ ہے. ایران کے اندر پھر کئی ویریئنٹس ہیں اس کے. اسی طرح افغانستان کے اندر بھی ہر علاقے کا اپنا ایک لہجہ ہو سکتا ہے، اپنا ایک ڈائلیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آج جو ہم زبان بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں فارسی دری. فارسی دری کی تاریخ جو مطلب ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں، وہ تقریباً 1100-1200 سال پرانے ہمارے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. فارسی دری کا آغاز اس وقت ہوا جب عرب مسلمان ایران میں داخل ہوئے. تو اس کے بعد کا جو ایرا ہے وہ کہلاتا ہے فارسی جدید کا، فارسی دری. اس میں جدت کیا آئی؟ اس میں جو ایک بڑی جدت آئی، جدید جب ہم کہتے ہیں اسے، جدید اس معنوں میں ہے کہ اسی زبان نے اپنا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بدل لیا. اس کا اسکرپٹ بدل گیا. پہلے یہ کچھ اور انداز سے لکھی جاتی تھی، لیکن فارسی جدید جو ہے وہ عربک الفابیٹس میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو عربک الفابیٹس ہیں ان میں کچھ تھوڑی سی چیزوں کا، کچھ ساؤنڈز کا اضافہ کر کے، کچھ موڈیفیکیشنز کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے اسکرپٹ کچھ اور تھا. جی اس کا کوئی نام معلوم ہے؟ سوری دوبارہ بولیں. نام معلوم ہے اسکرپٹ کا ہمیں، اس کے بارے میں؟ پرسیو عربک. آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو پہلے والے ہیں؟ جی ہیں، جی ہیں، بالکل کافی سارے ہیں.
انشاءاللہ ایک 20-25 منٹ کی اس پہ ہم بات کریں گے، ایک آگے جا کے اس پہ بات کریں گے کہ اور کچھ اس کی شکلیں بھی دکھائیں گے، سیمپلز بھی نا کہ کس کس شکل کے یہ ہیں۔ ہم اس وقت یہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم جدید بھی کہتے ہیں تو جدید کہنے کا مطلب کم از کم 1000 سال سے جو زبان چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ انگلش کا جو بڑا پیریڈ ہم شروع کے رائٹرز شمار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چوسر ہے نا، تو چوسر کی جو اس کا ٹائم ہے وہ کتنا پرانا ہے؟ چوسر 500-600 سال، ٹھیک ہے نا، 500-600 سال پرانی بات ہے، ایسے ہی ہے تو 600۔ لیکن چوسر کی اگر شاعری آج آپ کے سامنے رکھی جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ اتنی زبان بدل چکی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فارسی میں یہ خوبی ہے کہ گزشتہ 1000 سال میں اس میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا آج بھی جب ہم ان شاعروں کو پڑھتے ہیں جو فارسی کے قدیم شعراء ہیں، عطار تقریباً 900 سال ہم سے فاصلے کے اوپر ہیں، عطار کی شاعری ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہمیں زبان میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ فردوسی 900-1000 سال کے فاصلے پہ ہم سے، لیکن وہ ہمیں بالکل ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اگر کہیں زبان کا برتاؤ، ان کا ٹریٹمنٹ اس طرح کا ہے جو آج ہم نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا مطلب تبدیلی آتی ہے نا چیزوں میں، تھوڑے فرق کے ساتھ چیزیں آپ کے اور میرے ہوتے ہوئے ہماری اردو پنجابی میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، جو بھی آپ کی مقامی زبانیں ہیں دیگر زبانوں کے اثرات سے جب گلوبلائزیشن کا ٹائم آیا تو پھر یہ تبدیلیاں زیادہ تیز ہو گئیں، لیکن اوورآل فارسی میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی اس حوالے سے کم از کم اس کی جو ادبی زبان ہے، زیادہ اگر میں مطلب وہ اس کہوں تو اس میں نہیں آئی۔ اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا، تو ہم جو زبان پڑھیں گے وہ یہ والی زبان فارسی دری پڑھیں گے، فارسی جدید پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ زبان پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ایک خاص مدت کے بعد ہم فارسی کو کم از کم ٹیکسٹ کی حد تک پڑھ کے سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری دلچسپی ہے کہ ہم زبان بول بھی سکیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ذرا سکلز اور سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹیچنگ میتھڈولوجی بھی اس کی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ ہم اس کو بالکل زیرو پہ نہیں رکھیں گے، کچھ نہ کچھ وہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم جس چیز کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ اس قابل ہم ہو سکیں کہ اگر کوئی فارسی کی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو ہم ڈکشنری کی مدد سے، کچھ گوگل کی مدد سے، کچھ کسی سے پوچھ کے کچھ نہ کچھ کر کے اس کو خود سے براہ راست سمجھنے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارا مطلب جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا تاریخی پس منظر تھا۔ تو ایسے ہی تھوڑا سا جن لوگوں کو نیند آ رہی ہے ان کی نیند کو خراب کرنے کے لیے ان کی نیند میں خلل واقع بتائیں گے کہ ہم نے جو بات کی ہے، آپ میں سے کوئی اس بات کو تھوڑا سا دہرا دے گا؟ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے لینگویجز کی، یہ تقریباً 1870-80 کے قریب سے مارشل جو تھے انہوں نے کی تھی۔ ایک انگریز جج آئے تھے سب کانٹیننٹ میں، تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ کلاسیفیکیشن، ان کی بیس یہ تھی کہ جو کچھ زبانیں ہیں ان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مشترک ہیں حیران کن حد تک۔ مثال کے طور پہ پدر، فادر ہے نا، اور مدر، بردر، ڈور، در، بہتر، بیٹر، بہتر، بیٹر، اور بھی کچھ اس طرح کی۔ تو اب اس پہ ذرا کچھ مزید بھی کام ہو رہا ہے آج کے دور میں، میں صرف آپ پہ روب ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یقیناً ہو رہا ہوگا نا کہیں کہ زبان میں تبدیلی آنے کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ انویژن، کولونائزیشن ہوئی جیسے ہمارے ہاں، وہ دیتی ہیں ٹریڈ، لوگوں کا انٹریکشن، ٹھیک ہے، لوگوں کا اس کی معیشت کے ساتھ تعلق، ایسے ہی ہے نا، اگر ایک خاص شعبے میں امپلائمنٹ زیادہ ہے ایسے ہی ہے تو وہ زبان زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، لوگ اس کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مذہب، یہ اچھا ہوگا، یہ پوائنٹ ذرا آپ نوٹ ذہن میں رکھیے گا، مجھے یاد کرائیے گا، اس پہ ایک دو باتیں ہیں ہمارے اس سے جڑی ہوئی۔
جی تو ایران جو ہے وہ جیسے ہی مسلمان اس خطے میں آئے تو ایرانی مسلمان تو ہو گئے، لیکن جو ان کی کلچرل آئیڈینٹی تھی وہ بڑی سٹرونگ تھی. اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن اپنی زبان کو وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. تو شروع سے ہی زبان کے ساتھ ان کا یہ کہ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو پریزرو رکھا. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو ان کا زبان کے ساتھ تعلق تھا وہ بہت گہرا تھا، اور شاید ایرانیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جب ان کو کہا جائے کہ یہ عجم ہیں، کیونکہ ایرانیوں کو اپنی زبان کے اوپر بھی ان سے زیادہ فخر تھا. تو کولونائزیشن جو ہے یا انویژنز جو ہیں اس کو مختلف طریقے سے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں فوراً اس جیسے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہم اس میں کافی اچھے ثابت ہوئے ہیں ہماری ہسٹری بڑی اچھی ہے اس میں ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ ریئیکشن میں چلے جاتے ہیں، الٹا ہی جتنا آپ اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا اس کو برقرار رکھتے ہیں. تو ایک تو وجہ یہ ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل بھی زبان تبدیل نہیں ہوئی. یعنی اگر اس سے یہ تاثر لیا جائے تو یہ شاید صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ہی عربی آئی، عرب لوگ آئے ایران کے اندر، تو فارسی کا رسم الخط تو بدل گیا، تو ایک بڑی چینج تو آ گئی، خود بخود آ گئی نا. تو ایسے ہی اچھا پھر آہستہ آہستہ عربی کے الفاظ گھستے گئے اس میں. ٹھیک ہے، تو اب ایران میں ایک تحریک چلی، اسے ہم کہتے ہیں سر نویسی. اس کو آپ آج سے 1000 سال پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ 20th سینچری میں ایک دفعہ پھر بڑی شدت سے اٹھی. سر نویسی یا سر نویسی. سر یعنی پیو، انگلش میں تو ایسے لکھیں گے لفظ فارسی کا ہے، میں اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں، میں آپ یوں کہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ جیسے پیورٹن موومنٹ تھی، جیسے اس طرح کی ایک موومنٹ تھی کہ زبان کو خالص کرنا ہے، پاک کرنا ہے. ایسے الفاظ ہیں جو کہ ایلین ہیں، ایسے الفاظ جو کہ نان پرشین ہیں، اور اس سے مراد ایک خاص زبان تھی. سرا شاید جی ہو سکتا ہے بالکل. تو یہ موومنٹ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بھی تھی. فردوسی اس موومنٹ کا ایک نمایاں آدمی تھا. تو اس کی کتاب میں شاہ نامہ میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں عربی کے الفاظ نہیں ہیں یا بہت ہی کم ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک پرشین کے بڑے مشہور ہسٹورین ہیں ایڈورڈ براؤن، E.G. براؤن، جن کا لٹریری ہسٹری آف پرشیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس میں اچھے خاصے الفاظ عربی کے دیکھتا ہوں. ان کا نظریہ شاہ نامہ میں یس. اچھا عربی کے الفاظ آئے آہستہ آہستہ، اور پھر ایک وقت اس کے خلاف بھی ریئیکشن آنا شروع ہوا مختلف ادوار میں. موجودہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بھی یہ موومنٹ بڑی سٹرونگ ہے، اچھی خاصی سٹرونگ ہے. ٹھیک ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ عربی کے الفاظ آئے. ایک زمانے میں 20th سینچری کے جو بالکل بگننگ ہے اس میں فرینچ ورڈز کافی انفلٹریٹ کر گئے فارسی میں. بہت سارے الفاظ فرینچ سے آئے، لیکن وہ اب موجودہ دور میں اگر دیکھیں تو ان کو ریپلیس کر رہی ہے انگریزی. اب انگریزی کے الفاظ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اچھا تبدیل نہ ہونے کا جو ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی تبدیل، تو وہ کیا ہمارا اس سے مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج ایک نیٹو پرشین کوئی پرانی کتاب اٹھا کے دیکھتا ہے 1000 سال پرانی، تو اسے سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آج اسی زبان میں بول رہا ہے بالکل ہی ہو بہو وہی چل رہا، نہیں، لیکن وہ سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے وہ اتنی اجنبی زبان نہیں ہے، اتنی ایلین نہیں ہے جتنی چوسر کی انگریزی آج کے انگریزی پڑھنے والوں کے لیے ہے. حالانکہ اس کا ٹائم بہت کم ہے، 500-600 سال ہے.
تیزی سے تبدیلی آنے کی اس کو اب آپ اگر ویلیو دینا چاہیں تو یہ دونوں اچھی بات بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جو زبانیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دے آر اوپن ٹو چینج, تو وہ جلدی نئے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار کر رہی ہیں اور تیزی سے ان کے اندر گروتھ ہو رہی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. ممکن کوئی آدمی کہے کہ نہیں اس سے تو زبان کرپٹ ہو رہی ہے, زبان وہ رہی نہیں, تو یہ مطلب ڈیسیجن جو ہے انڈیویجول کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے لینا چاہے. لیکن ان جنرل اگر ہم بات کریں, عمومی طور پہ بات کریں, تو فارسی میں ان دیگر زبانوں کی نسبت کم تبدیلی آئی. اس کی ایک وجہ ایرانیوں کا اپنی زبان کے ساتھ تعلق تھا اور انہیں یہ احساس تھا کہ جب ان کا اسکرپٹ چینج ہوا تو اس سے پہلے ہی وہ بہت کچھ کھو بیٹھے ہیں. عرب انویژن کے ساتھ وہ بہت کچھ کھو بیٹھے ہیں, مزید ہم نہیں کھونا چاہتے. ٹھیک ہے. حالیہ دور میں ایک ایران کے شاعر ہیں, انہوں نے ایک بڑی مشہور غزل لکھی, قصیدہ بلکہ اسے کہنا چاہیے. اس کا ایک شعر کچھ اس طرح سے ہے, بشرط آن کہ نہ باشد درن صدای عرب. چلیے ابھی آہستہ سے یاد آئے گا. تو مطلب عربی اور عرب کے خلاف اس وقت ایران کے اندر ایک اچھی خاصی نفرت پائی جاتی ہے. جی اس میں تو بہت ہے نا, جی اس میں تو بہت ہے, اس میں تو بہت زیادہ ہے. آج بھی یعنی 20 سینچری کے بعد اور پھر انقلاب کے بعد, ریولوشن کے بعد یہ کافی اسٹرانگ ہوئی ہے یہ موومنٹ. تو اس وقت بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو میرا خیال ہے کسی نے کوئی اس طرح کی بات کہی تھی کہ بھئی جہنم کی زبان جو ہے وہ فارسی ہے. تو اس کے جواب میں نا ایرانی شاعروں نے کافی ساری چیزیں لکھی. میں ابھی اپنا سسٹم نکال کے آپ کو دکھاؤں گا, مزیدار چیزیں. اچھا آپ نے کسی نے اشارہ کیا تھا, آپ کا جواب اتنا کافی ہے؟ جی سر ٹھیک ہے چلیے. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ مذہب بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ زبان کے ساتھ آپ کو جوڑے رکھتا ہے, اور یہ ہو سکتی ہے بالکل بات ٹھیک ہے. خاص طور پر جب ہم زبان باستان اینشینٹ پرشین کی بات کرتے ہیں نا, چلیے ایک چھوٹی سی بات یہ جو زیر ہے نا, اس کو پنکچویشن نہ لیں, دس از اے لیٹر. ٹھیک ہے, اٹ ہیز میننگ. ٹھیک ہے, جب یہ نہیں ہوگی پوری فارسی میں کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. جب یہ ہوگی تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ صرف اور صرف وال ساؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پورا ورڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فارسی باستان کا ہمارے پاس آج کے زمانے میں کیا چیز ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی یہ فارسی باستان کو, اس کا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس؟ جو چیز اس وقت موجود ہے وہ ایک کتاب ہے. یہ سینے سے پڑھیں. ٹھیک ہے, کیا لکھا میں نے؟ اوستا. اوستا. اوستا کیا ہے پتہ ہے؟ جی, زوروسٹرین ہولی بک آف زوروسٹر. ٹھیک ہے, حضرت زرتشت کی جو مقدس کتاب ہے اس کو اوستا کہا جاتا ہے. زرتشتی مذہب کے بارے میں کچھ معلومات آپ میں سے کوئی بتایا جائے؟ کردش بھی, کردش ایکچولی کردش از اے لینگویج. اوکے, سو فائر ورشپ, فائر ورشپ. اچھا ہاں, ایک تو پارسی. کردش ہم تھوڑا سا آپ کے آنے سے پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, کردش مطلب مذہب کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. ٹھیک ہے, کردش جو ہے وہ مختلف لوگ ہیں, اس میں کچھ اس میں زوروسٹرینز بھی ہیں. اچھا ان کو آپ ایک تو فائر ورشپر کے نام سے جانتے ہیں جنہیں آتش پرست کہتے ہیں, ایسے ہی آتش پرست. اور چونکہ ان ناموں کے ساتھ کوئی کونوٹیشن جڑی ہوتی ہے, پیچھے کوئی ایک تعلق ہوتا ہے. سم ٹائم اٹ کین بی آئیڈینٹی, سم ٹائم اٹ ہیز سم ادر سینسٹیوٹیز, جو بھی اسے نام. تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو آتش پرست نہیں کہتے. مجوس کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا. مجوس عربوں نے ان کو کہا کہ آپ مجوسی ہیں, انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مجوسی ہیں.
یہ نہیں کہتے اپنا، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم زرتشت کے ماننے والے ہیں، زیروسٹرینز ہیں، ٹھیک ہے، زرتشتی، زرتشت اور زرتشتی، خود وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس مذہب کی جو مقدس کتاب ہے وہ ہے اوستا. چونکہ مذہبی کتاب تھی محفوظ رہ گئی اور آج بھی موجود ہے. تو اینشنٹ پرشین کی ہمارے پاس اس وقت واحد نشانی تقریباً وہ اوستا ہے، ٹھیک ہے. اور صادق ہدایت کا آپ میں سے کسی نے نام لیا ہے یہاں پہ؟ اچھا گڈ. انگلش میں پڑھا؟ اچھا گڈ گڈ. ہاں وہ تو بہت مشہور ہے نا، بوفکور. افسانے جو ہیں جی گڈ زندہ زبردست. پر ان کی تو جدید فارسی. جی جی نہیں، میں ان کا تعلق ہے ایک اس چیز سے. صادق ہدایت صرف اسی اپنے آئیڈینٹی کرائسس. کیا نام لیا آپ نے؟ صادق ہدایت. صادق ہدایت یہ پوئٹ تھے؟ یہ ایک رائٹر تھے، فکشن رائٹر تھے، فارسی کے 20th سینچری کے آدمی ہیں. صادق ہدایت. ہدایت کو لکھا ان کے دادا کا نام تھا، بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی، مجمع الفصحاء، تذکرہ ہے، فارسی کے چند اچھے تذکروں میں سے ایک ہے، ہسٹوریوگرافی کے اوپر آگے کرے، پرشین لٹریری ہسٹری آف پرشیا، اس قسم کی ایک چیز. مجمع الفصحاء. صادق ہدایت کا تعلق اس سے کیا نکلا ہے درمیان؟ 20ویں صدی. 20ویں صدی. صادق ہدایت تقریباً 100 سال پیچھے آپ تھے. صادق ہدایت وہ آدمی تھے جو اپنی اسی اوریجن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور ان زبانوں کو سیکھنے کے لیے، پرانی قدیم فارسی کو سیکھنے کے لیے میڈیول اور ہندوستان آئے. چونکہ پارسیز جنہیں، پارسی بھی ایک وہی نام ہے زیروسٹرینز کا جو ان کو مخالفین نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ نام ہے جو کہ خود وہ اپنے آپ کو اب ویسے مطلب انٹروڈکشن کے لیے کہتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو وہ شاید کہنا پسند نہ کریں. صادق ہدایت نے یہ کچھ زبانیں اس طریقے، خاص طور پر پہلوی سیکھی، انہوں نے پہلوی سیکھی، اور پھر بہت ساری چیزیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی اور پڑھنے کی کوشش کی. تو اوستا ہمارے پاس واحد نشانی ہے اس دور کی. میڈیول پرشین یا جسے آپ فارسی میانہ کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. میڈیول پرشین میں آ کے، چونکہ اس کے میڈیول پرشین کے مختلف ڈائلیکٹس تھے، تو اس میں چند چیزیں جو بہت مشہور ہوئیں وہ داریوش کا کتیبہ ہے، کتیبہ داریوش، ڈائرس دا گریٹ، ڈائرس دا گریٹ. سکندر و دارا مشہور ہے نا، کہاں اقبال نے بہت استعمال کیا. کیا ہے شعر، کیا ہے؟ سکندر کے ہاتھوں داریوش نے شکست کھائی تھی نا، ٹھیک ہے. تو داریوش ایکومینیز، ہخامنشی سلسلہ جو ایران کا ہے، اس کے بادشاہ تھے. انہوں نے ایک کتبہ لکھا، کتبہ ایک لکھوایا، اور چونکہ وہ لکھا گیا پہاڑ کو اور کندہ کر کے لکھا گیا تھا، وہ محفوظ رہ گیا. کاغذ تو ہوتا تو شاید نہ رہتا. اس کو جب ڈسائفر کیا گیا بہت مطلب بعد میں آ کے، چند دہائیاں پہلے، تو اس کتیبہ داریوش کو انشاءاللہ میں اس کو کوئی حساب کو دکھاؤں گا. ہم یہاں سے ڈائریکٹ انٹرنیٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اچھا گڈ. تو چلیے ٹھیک ہے، ہم بریک کے بعد ہم وہ چیزیں نکال کے رکھیں گے، کچھ چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کرواتے ہیں. اور آہورا مزدہ خدا کے لیے، زرتشتی مذہب میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خدا کو وہ آہورا مزدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اہریمن شیطان، یعنی ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈوئلزم پہ بلیو کرتے ہیں. ڈوئلزم ان دا سینس دے بلیو that the whole universe
is revolving around two forces, good and bad, evil and bad. تو جو ایک خدائے خیر ہے اور ایک خدائے شر ہے، ٹھیک ہے، اور خیر اور شر کے درمیان ہمیشہ سے چپقلش اور لڑائی جاری ہے، اور آخری فتح خیر کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی مذہب کا جو عقیدہ ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہمارے مذاہب میں بہت ملتی جلتی ہیں، مثال کے طور پہ ان کے ہاں ایک پل صراط کا ذکر ملتا ہے، بالکل اسی طرح کی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ، جسے ہم، اس کا نام ان کی کتابوں میں ہے چینوت، چینوت پل، جو ان کی مائتھولوجی میں پہلے انسان بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، وہ ہیں کیومرس، جو ہمارے ہاں ایڈم کا سٹیٹس ہے، کیومرس، نام بھی آتے ہیں جی بالکل بالکل، کیومرس جو ہیں، ہی از دا فرسٹ ہیومن اینڈ فرسٹ پروفٹ۔ اور ان کے مذہب کے بارے میں کوئی دلچسپ بات اگر میرے ذہن میں فوری طور پر آئے، اس کا کیا تقریباً دیکھیے زیروسٹر جو ہے ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ افغانستان، موجودہ افغانستان جو کہ پرانا ایران ہے، اس کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے، زیروسٹر بلخ میں پیدا ہوئے، اور مولانا رومی بلخ میں۔ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا مجھے یاد کرائیے گا اگر مس نہ ہو جائے یہ بات، کہ جسے ہم آج ایران کہتے ہیں، یہ ایران اور جو تاریخی ایران ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ایران اور فارس دو الگ ملک تھے۔ ہاں، یہ بات ڈسکور ہوئی کوئی زیادہ سے زیادہ ڈیکیڈ پہلے کی بات ہوگی، کہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ جسے آپ پرشیا کہتے ہیں، پرشیا واز another state and Iran was another state. So Persepolis جو تھا وہ کیا تھا؟ That was part of Persia. That was part. حیران کن حد تک اسی لیے جو Persepolis is actually related to Achaemenid, Darius, which we have already talked about. داریوش بھی اسی Achaemenid empire کے ایک بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ الیگزینڈر دا گریٹ جنہیں کہتے ہیں لوگ، الیگزینڈر دا گریٹ نے اس پرسیپلس کا جو وہ محل تھا اس کو آگ لگائی تھی، جی، جو مشہور واقعہ ہے۔ ان کے مذہب میں جو ایک اور چیز جو بہت ہی دلچسپ ہے، وہ یہ خیر اور شر کا جو تصور ہے، دیکھیے جو ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اور یہ کہ حتمی فتح جو ہے وہ خیر کی ہے۔ لیکن یہ تو تمام مذاہب میں بھی موجود ہے تقریباً، یہ والا جو بیسک کانسیپٹ ہے، اچھا، اچھائی اور برائی، مطلب ہندوازم میں بھی آپ کو نظر اس میں ایک تھوڑا سا فرق پتہ کیا ہے جو ان کے یہاں ہے؟ دیکھیے اسلام میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق خیر و شر من اللہ تعالیٰ ہے نا، اوریجن ایک ہے، اس میں سے مطلب ایسے نہیں ہے کہ خیر کا اوریجن ہی الگ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، جو شر ہے وہ خود سے نہیں ہے، وہ انڈر دا ویل آف خیر، وہ بھی اس کا بھی وجود باقی ہے، جیسے روشنی ہوگی تو سایہ بھی، جی جی جی، خود سے وہ، لیکن ان کا تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے دو اوریجن ہیں اور ان کے آپس میں مطلب تھوڑے سے اس مائنیوٹ سے فرق کے ساتھ، باقی میرے خیال ہے اگلی جو باتیں ہیں وہ انٹرپریٹیشنز کی زیادہ ہیں، کہ مطلب ہماری انٹرپریٹیشن کیا ہے، ان کی کیا ہے، یہ بھی مسائل پلیز۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پہلا مونوتھیسٹ، یس، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کی مونوتھسٹ ٹریڈیشن ہے، سمیٹک ریلیجنز کی جسے آپ کہتے ہیں، یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، ان سب کا بہت سارے لوگوں کے یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا جو اوریجن ہے وہ زیروسٹرین فلسفی، اس فرق کے ساتھ کہ یہ چونکہ کافی سرد علاقے میں تھا، ان کے یہاں جو جہنم کا تصور ہے، جہنم ان کے ہاں جو ہے وہ ایک ٹھنڈی جگہ ہے، اور جنت جو ہے گرم جگہ ہے، یعنی اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو ایک ایسی جگہ، آگ کا تصور بھی اسی کے ساتھ دیکھیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ سروائیول کے ساتھ جو انسان کے سروائیول میں جو آگ کا رول ہے، جو آئس ایجز میں جو ہم لوگ بچ کے ڈھیٹ قسم کے لوگ نکل آئے،
بہت سارے تو ہم میں ہمارے آباء و اجداد میں سے بہت سارے تو فارغ ہو گئے نا، جو ہم بہت مطلب وہ تھے تو اس میں آگ کا بڑا کردار تھا، آگ نے انسانوں کو بچایا، آگ نے انسانوں کو بچایا۔ خیر بریک کا اس اسکرپٹ سے پہلے جو ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ایک خط، کافی سارے خط آئے، ان کے پاس کچھ کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہیں، کچھ کے بارے میں نہیں ہیں، کچھ کو لوگ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، ڈسائفر کر رہے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ تو یہ پرائمریلی آرکیولوجی اور اینشنٹ لینگویجز اور ان کا سبجیکٹ ہے، ڈائریکٹ ہمارے اس میں نہیں آتا۔ دیکھیے اس کو ہم کہتے ہیں خط میخی، میں ادھر بھی دکھاتے ہیں، پہلے دیکھیں میخی، میخی ہم نے اس کا نام، چونکہ نیلز کی طرح اس کی لیٹرز، سومیرین اصل میں خط میں پہلی قوم جس نے لوگوں کو خط کے بارے میں بتایا وہ سومیرینز تھے، لیکن یہ اس سے شاید تھوڑا سا مختلف ہے۔ یعنی فارسی میانہ خاص طور پر اس خط میں لکھی جاتی تھی، میانہ۔ وہ کہہ رہے ہیں چائنیز لگتی ہے نا جیسے کیریکٹر، مجھے اس سے ایک لطیفہ یاد آ گیا، اجازت ہے؟ لطیفہ جو ہے اس کو آپ نے کسی نے اس پہ نہیں لینا، ریسزم کی طرف اگر جائے بھی تو اسے لینا نہیں ہے، میں اس کا خود بڑا سخت اینٹی ریسسٹ ہوں، میں اس کی مطلب صرف لطیفے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک پشتون دوست ہمارے گئے حج کرنے، تو جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ وہاں پہ لوگ کون سی زبان بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی سعودی عرب میں تو لوگ عربی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن کچھ نہ کچھ پشتو بھی تو ہوگی وہاں پہ، ایسے کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو پشتو نہیں جانتے، بالکل پشتو نہیں کہ نہیں آپ یاد کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے پشتو نہ ہو؟ کہ نہیں بھائی وہ عربی بولتے ہیں، عرب ہیں، ان کی زبان ہی عربی ہے، وہی بولتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں وہ خود وہ جو حاجی صاحب تھے ان کو بھی یاد آیا، کہتے ہیں ہاں ہاں اذان وہاں پہ بھی پشتو میں ہی ہوتی ہے۔ تو وہ چینی زبان ہے۔ یہ ہے خط میخی جو کہ میڈیول پرشین یا فارسی میانہ کا خط رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اسی طرح جو ہمارے پاس ایک بڑی ہسٹوریکل ڈاکومنٹ موجود ہے، ایک منظر ہے، دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں داریوش کے سامنے قیدیوں کو پیش کیا جا رہا ہے جو کسی جنگ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، ڈائرس کے سامنے کچھ قیدی پیش کیے جا رہے ہیں، نہیں ایران کے اندر، ایران کے اندر۔ اچھا اور داریوش جو ہے وہ تعارف کرتا کہ میں داریوش ہوں جو کہ آہورا مزدا کا ماننے والا ہے، اور پھر آہورا مزدا کی شان میں کچھ چیزیں، اور پھر اپنے بارے میں کچھ چیزیں۔ وہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ چونکہ اگر ہم کریکٹ ہوں گے تو پھر یہ صحیح کلیئر ہوگا، یہ جو آپ کو سائڈ پہ نہیں نظر آئی چیزیں، یہ اس میں یہ کندہ حالت میں لکھی ہوئی یہ عبارت موجود ہے اس کی، جو اسی کو اس کی ڈسکرپشن اس پکچر کی جو ہے، یا یہ جو پتھر کے اوپر، پہاڑ کے اوپر یہ کام ہوا ہے نا، ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کو انگریو کیا گیا اور اس کے اوپر یہ چیز بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرتیر ہمدان میں ہونا چاہیے، 20 ستون کتیبے، 20 ستون سنگ نشت، یہ ایران عراق کے بارڈر کے قریب کا علاقہ بنتا ہے، اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا زبان کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہمیں بعد میں موقع ملا تو مزید بات کسی اور سٹیج پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ذرا بڑھتے ہیں لینگویج اٹ سیلف، پرشین جو ہے جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف۔